اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق ہے، دوسری روایت کے مطابق 40,000 مخلوق ہے، اور تیسری روایت کے مطابق 80,000 مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی، اور ساری مخلوقات سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی عبادت سے مزین ہونی چاہیے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عمومی طور پہ عبادت کا مفہوم یہی آتا ہے کہ ہم اگر تسبیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، جبکہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے کہ اگر ہم کسی بھی معاملے میں، کسی معاشرتی حکم پر اس وجہ سے حکم عمل کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، یہ بندہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ ایک شخص اپنے والدین کی خدمت اس لیے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جب تک یہ اپنے والدین کی خدمت میں ہے یہ عبادت میں ہے۔ ایک تاجر اپنی تجارت کی دکان پہ بیٹھ کر اللہ کے حکم کو وہاں بیٹھ کے زندہ کرتا ہے، اور اللہ کی ترتیب پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ اپنی تجارت کو چلاتا ہے، مسائل سیکھ کر اس کے مطابق تجارت کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی عبادت سے گزرنی چاہیے، چاہے اس کی زندگی کا تعلق براہ راست عبادت سے ہو، براہ راست عبادت جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ، یہ براہ راست اللہ کی عبادتیں ہیں۔ دوسری جو قسم میں نے بتائی کہ تجارت بظاہر یہ اپنے لیے کرتا ہے، دنیا کے دوسرے کام یہ بظاہر اپنے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، تو یہ بھی عبادت کی دوسری قسم ہے۔ یہ عبادت اس کو کہتے ہیں بالواسطہ عبادت، یہ عبادت بنا ہے واسطے کے ساتھ، کہ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ اللہ پاک کا اس کے پیچھے امر اور حکم ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے دنیا کے مختلف کاموں سے فارغ کر کے اس مہینے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارنے کی نیت کر رکھی ہے۔ کیوں؟ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اور رمضان کی عبادات کے متعلق سابقہ بیانات میں گفتگو ہو رہی تھی کہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت رمضان کا روزہ ہے، اور رمضان کی دوسری عظیم عبادت رمضان کی رات کی تراویح ہے۔ مسلمان کس قدر اس عبادت سے غافل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام فرماتے، صحابہ تراویح کا اہتمام فرماتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے تراویح کی نماز سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں کروائی، تمام صحابہ کو تراویح پہ جمع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مختلف تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جماعت کرائی اور جماعت کو چھوڑا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، ساری رات انتظار میں رہے کہ یا رسول اللہ ہم تو انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے نماز تراویح کو اس دن مؤخر کیا اور صحابہ انتظار میں رہے۔ صحابہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھتے تھے، آپ کے مقصد کو سمجھتے تھے کہ آپ تراویح کا پورا مہینہ اہتمام چاہتے ہیں، ایک مقصد اور ایک حکمت کی وجہ سے آپ تراویح کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ترتیب ختم ہو گئی، اب یہ مسئلہ نہیں رہا کہ تراویح کی نماز کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ جب دنیا سے چلے گئے اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ کے ختم نبوت کے ساتھ وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب یہ فرض والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو مستقل ایک امام اور ایک قاری کے پیچھے 20 رکعت تراویح نماز پڑھانے پر جمع فرما دی کہ قرآن کریم پورا مہینہ پڑھا جائے اور سنا جائے اور سنایا جائے، اور تراویح کے اندر 20 رکعت میں قرآن پڑھا جائے۔ اور تراویح کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اللہ اپنے بندوں کو کس قدر انعام دیتے ہیں۔ ایک تراویح کے سجدے کے بدلے 1,500 نیکی مل رہی ہے، اور پھر تراویح میں جو پڑھا گیا قرآن اور سنا گیا قرآن، یہ اپنی ایک الگ شان رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی سفارش کرنے کے لیے روزہ آئے گا، اور اس کی سفارش کے لیے قرآن بھی آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی سفارش روزہ کر رہا ہے، اے اللہ اس نے آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور قرآن آئے گا کہ اس نے قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا، قرآن سے محبت کی، قرآن قیامت کے دن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، عمل کرنے والے کی سفارش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ نیک لوگ بھی سفارش کر پائیں گے، اور ان کی سفارش سے اللہ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اگر اس نے قرآن کے حقوق ادا کیے، اللہ قیامت کے دن اسے یہ اختیار دیں گے کہ ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو اس کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ اعزاز کیوں دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کی نسبت کی برکت سے اللہ نے اسے اعزاز بخشا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں بہترین ہے۔ اور آپ نے فرمایا قرآن والے اللہ کے ولی ہیں، اہل قرآن اولیاء ہیں، اور اولیاء کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اہل قرآن اولیاء ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی اہل قرآن کے متعلق، اہل علم کے متعلق، فرمایا کہ کن عالما، تم قرآن کے عالم بن جاؤ۔ اگر تم قرآن کے عالم نہیں بن سکتے، او متعلما، تم قرآن کے طالب علم بن جاؤ۔
اگر تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے، او مستمعن، تم قرآن والوں کی بات سنا کرو، تم اہل علم کی بات سنا کرو، وہ کہتے کیا ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، وہ کیا علم بیان کرتے ہیں، تم ان کی بات کو سننے والے بن جاؤ۔ اور پھر بات ارشاد فرمائی، اگر تم عالم بھی نہیں بن سکتے، تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے، تم ان کی بات سننے والے بھی نہیں بن سکتے، او محبن، ان سے محبت تو کرو، ان سے محبت تو کرو، وَإِن لَّمْ تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچویں نہ بننا، فَتُهْلِكَ، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ان کو اچھی نظر سے دیکھنا، انہیں مقام دینا، انہیں عزت دینا، اس وجہ سے کہ ان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن بہت اونچا ہے، قرآن بہت اونچا ہے۔ قرآن کی بلندی کی وجہ سے جس کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے، اللہ اسے بھی بلند کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارا معاشرہ قرآن سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے، تو انگریز نے گرفتار کر لیا، 10 سال انگریز کی جیل میں رہے، کالا پانی کے اندر انہوں نے قید کاٹی ہے۔ جب وہ رہا ہو کر آئے تو فرمانے لگے، پورے اسیری کا زمانہ میں اس پہ غور کرتا رہا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمان کے زوال کا سبب 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مسلمان قرآن سے دور ہے، اور دوسری چیز آپس کی تفرقہ بازی ہے۔ یہ 2 چیزیں مسلمان کو زوال کی طرف لے گئی ہیں۔ پورے کے پورے مسلمانوں کے مجموع میں اعلان کرو، پوچھو کہ قرآن کا آج کے مسلمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اس کا کتنا لگاؤ ہے، قرآن کو سمجھنے اور ٹھیک کرنے اور پڑھنے کی کتنی کی کوشش کرتا ہے۔ پورا رمضان گزر جائے گا، کتنے محروم وہ لوگ ہوں گے جنہیں ایک قرآن ختم کرنا بھی نصیب نہیں ہوگا، قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور قرآن کے نہ سمجھنے کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ فرما رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ قرآن کو نہ سمجھنا ہے، لیکن امت قرآن کے نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتی۔ زندگیاں گزر گئیں تقریریں سنتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے، واعظ سنتے ہوئے، قرآن کی اہمیت سنتے ہوئے زندگی گزر گئی، زندگی کے کئی رمضان آئے اور چلے گئے، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی انقلاب نہیں آیا کہ اللہ کا ایک خوبصورت پیغام میرے لیے آیا ہے، اور اس قرآن میں اللہ فرماتے کیا ہیں۔ کتنے گناہ ایسے ہیں مسلمان صرف اس وجہ سے کر رہا ہے، اسے علم نہیں ہے، اس نے قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا۔ تقریباً ہر مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے۔ ایک عالم اتنی محنت کے بعد قرآن کا ایک درس تیار کر کے لاتا ہے، عالم ایسے بن جاتا ہے، رات کو صبح عالم بن گئے۔ اس کے پیچھے ایک 8 سال کی محنت ہے، 8 سال اس نے قرآن پہ محنت کی ہے۔ پھر بھی جب اسے درس دینا ہوتا ہے، لوگوں کو قرآن سمجھانا ہوتا ہے، تو اسے رات کو محنت کرنا پڑتی ہے کہ قرآن معمولی کلام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے مطلب بیان ہو جائے۔ اس نے اللہ کے مفہوم کو پہلے سمجھنا ہے کہ میرے اللہ کا پیغام کیا ہے، اسے سمجھ کر پھر آگے سمجھانا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، ایک مسجد کی 3-4 صفحے فجر کی نماز میں ہوتی ہیں، اور درس قرآن میں بیٹھنے والے 5 سے 6 لوگ ہوتے ہیں۔ اس قوم کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا ٹائم اور وقت نہیں ہے۔ صحابہ نے قرآن کیسے سمجھا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھی، 12 سال میں سورۃ البقرہ کی تفسیر سمجھی کہ میرے اللہ کا پیغام کیا ہے۔ قوم کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، یہ سارا دن واٹس ایپ کے پیغام ہی سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں۔ وہاں کے پیغامات سے فرصت ملے تو رب کا پیغام سمجھیں کہ میرے رب کا پیغام کیا ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھو گے پھر آنکھیں کھلیں گی کہ اب تک ہم جاہل کے جاہل ہی رہے، ہمیں تو یہ بات کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، پوری زندگی بیان کر دی ہے، ہر زندگی کے حصے اور موڑ اور شعبے کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن سمجھے گا کون؟ جو قرآن کے قریب آئے گا، قرآن کو وقت دے گا، قرآن سے تعلق بنائے گا، قرآن سے محبت کرے گا، وہ اس بات کو سمجھ پائے گا۔ تو اتنی خوشی ہوئی حضرت عمر کو جب انہوں نے قرآن کی تفسیر سورۃ بقرہ کی 12 سال میں پڑھی، خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا، اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے سورۃ بقرہ کی تفسیر پڑھ لی۔ تو میرے عزیزو، قرآن ہمارے پاس اللہ کا ایک خوبصورت پیغام ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت مستقل ایک عبادت ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کرو، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو کتاب تمہیں ملی اس کی تلاوت کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنا کرو، کان لگا کے سنا کرو۔ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے حضرت ابی بن کعب سے، فرمایا کہ ابی تم قرآن سناؤ۔ صحابہ میں جو قراء تھے، بڑا اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، ان میں حضرت ابی بن کعب بھی تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، حضرت سالم سے قرآن سیکھو، معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو، ابی بن کعب سے قرآن سیکھو۔ تو ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوتا ہے، آپ سنائیں۔ فرمایا نہیں ابی، مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اللہ پاک نے یا رسول اللہ میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی یہ بات سن کے رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود سے فرمانے لگے عبداللہ بن مسعود تم مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا یا رسول اللہ قرآن آپ سنائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ تو قرآن کا پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے، قرآن کا سننا ایک مستقل عبادت ہے۔ سال کے بعد رمضان آتا ہے، رات کی نماز کی تراویح ہمیں نصیب ہوتی ہے، لیکن ایک مہینہ مسلمان کے لیے رات کی تراویح میں قرآن میں سننے کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ عشاء کی نماز میں 5 صفحے ہوتی ہیں اور تراویح ختم ہوتی ہے تو 2 صفحے رہ جاتی ہیں، 3 رہ جاتے ہیں۔ تراویح کی عبادت کی اہمیت دل سے نکل گئی، مختلف ہیلے بہانوں سے تراویح چھوڑنے کی گنجائش نکال رہے ہیں، اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن تیز پڑھے حافظ صاحب، دیر لگا دیتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، یوں ہو جاتا ہے۔ قرآن کے لیے یہ 1 گھنٹہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور دنیا کے کاموں کے لیے 2 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑے کھڑے ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کی انتظار میں بیٹھنا پڑے 3 گھنٹے بیٹھیں گے۔ جہاں اپنی خواہشات شامل ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اللہ کا قرآن سال کے بعد سننے کا موقع ملتا ہے، کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارا سفارشی بن جائے تو یہ قرآن ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے، قرآن کے ذریعے ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے، ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن سے تعلق بنانا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ آپ نے ایک دن صحابہ کی مجلس میں فرمایا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ روزانہ ایک بازار جائے اور وہاں سے
اونٹ خرید کر لائے، بڑا خوبصورت اونٹ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون نہیں چاہتا، اس وقت اونٹ عرب کے اندر ایک بڑا بہترین اور خوبصورت اور عظیم چیز سمجھی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم صبح کو قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لیا کرو، ایک اونٹ خریدنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے ہاں قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور 3 اونٹ خریدنے سے بہتر ہے تم قرآن کی 3 آیتیں سیکھ لو، 4 اونٹ خریدنے سے بہتر ہے تم قرآن کی 4 آیتیں سیکھ لو۔ لیکن جو معاشرے کے اندر قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، قوم کی ساری محنت کس طرف لگ رہی ہے، قوم کی ساری کوشش کس کے اوپر صرف ہو رہی ہے، پیسہ کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ جس تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کیا وہ تعلیم بچے کی آخرت بنا رہی ہے، بچے کی تربیت کر رہی ہے، بچوں کا انسان بنایا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سکول کی تعلیم کے خلاف بات کرتے ہیں، حالانکہ ہر بار ہمیں اس بات کی نفی کرنی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جتنی اہمیت آج کا مسلمان سکول اور کالج کی تعلیم کو دیتا ہے اپنے بچے کے لیے، جتنا ضروری سمجھتا ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری سمجھے کہ میرا بیٹا قرآن اچھا پڑھنے والا بنے، میرا بیٹا قرآن سمجھنے والا بنے۔ دن رات کی محنت اور کوشش اس کی قرآن کے اوپر بھی صرف ہونی چاہیے، جس طرح اس کا پیسہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم پہ لگ رہا ہے، اس کا پیسہ قرآن کی خدمت پہ بھی لگنا چاہیے۔ ایک بچہ قرآن پڑھنے ہمارے پاس آتا ہے، ہم اسے قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن حفظ کراتے ہیں، اس کے سینے میں استاد پوری محنت سے 30 پارے منتقل کرتا ہے، اور اس کے عوض قوم اس مدرسے کو، اس استاد کو کیا دیتی ہے؟ اس کا عوض کیا استاد لیتا ہے؟ ہم بات کریں کہ آپ کچھ تعاون فرمایا کریں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کے اوپر بھی خرچ ہوتا ہے، تو لوگوں کو قرآن کی تعلیم پر خرچ کرنا ایک پہاڑ محسوس ہوتا ہے، پہاڑ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کے اوپر خرچ کرنے کا کہہ دیا، ہمیں کہہ دیا کہ آپ ماہانہ طور پہ کچھ تعاون کیا کریں، اور اسی باپ کے 2 بچے یونیورسٹی پڑھتے ہیں اور 6 ماہ کی فیس ₹1,00,000 جمع کرواتا ہے، بڑی خوشی سے جمع کرواتا ہے، خوشی سے دے کے آتا ہے، اسے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ادھر ایک بھائی آئے ماشاءاللہ اچھے دنیا کے اعتبار سے تھے، میں نے ان بچوں کو داخل کروایا، داخلہ فارم پر کر لیا، میں نے انہیں ترغیب دی کہ ہمارے یہاں پہ ترتیب ہے کہ ہر باپ کچھ نہ کچھ والدین اپنے بچے کی جب بچہ داخل ہو جاتا ہے ماہانہ طور پہ تعاون کرتے ہیں، تو آپ کچھ تعاون فرمائیں گے، کوئی ہماری فیسیں مقرر نہیں ہے، جتنا آپ آسانی سے ہو سکے آپ تعاون فرما دیا کریں۔ انہوں نے بچے کو مدرسے میں دوبارہ بھیجا ہی نہیں، اور اٹھے اور خاموشی سے نکلے اور چلے گئے کہ مجھے یہ بات کہہ دی گئی۔ بس قرآن مدرسے میں بچہ ڈال کے کہتے ہیں بس فارغ ہیں، ہر چیز مدرسے والے برداشت کریں گے، ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ اور جو بچہ سکول جا رہا ہے اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ذرا موازنہ کیجئے، کیا ہم کہیں ظلم تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ناانصافی تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے دلوں سے قرآن کی اہمیت کم تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں دی؟ اللہ کے کلام کو کوئی اہمیت نہیں دی؟ اسی وجہ سے شیخ الہند نے فرمایا مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے یہ قرآن سے دور ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا کو دور کی بات ہے، زندگی گزر گئی، ان سے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سن لیں، وہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں سنا سکیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ دنیا کے کاموں کے لیے کتنا وقت ہے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں، اور بات سنتے ہیں وقتی طور پہ اثر ہوتا ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، جمعے کی نماز سے، رمضان ختم ہوگا نمازی چلے گئے، جبکہ رمضان کے آنے کی وجہ سے زندگی میں انقلاب آنا چاہیے تھا، تبدیلی آنی چاہیے تھی کہ میں نے رمضان کے اندر جس عبادت کو کیا ہے اپنے عمل میں لے کر آیا ہوں، اس عبادت کو، اس عمل کو میں پوری زندگی اپنے اندر باقی رکھوں گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان میری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنے گا،
اس رمضان میں اللہ سے سابقہ ساری غلطیوں اور کوتاہیوں سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا عزم کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ پھر انسان جب پکا عزم کرتا ہے، اس عزم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ سے سچا وعدہ کرتا ہے کسی نیک عمل میں، آپ کوئی اللہ سے وعدہ کر لیں، یا اللہ میں قرآن سیکھوں گا، میں قرآن سمجھوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تو اللہ آپ کے اس وعدے کو پورا کرنے میں آپ کی پوری مدد فرمائیں گے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے، میں اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے دعا کے لیے آئے، میں نے اللہ سے وعدہ یہ کیا ہے کہ مجھے یہاں پہ تیر لگے، اپنی گردن کی طرف ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں سے نکل جائے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ جذبہ تھا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا۔ جنگ میں گئے، جنگ میں فتح ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، انہیں بھی حصہ ملا۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے تو اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ مجھے یہاں تیر لگنا چاہیے، یہ تو مال غنیمت ملا ہے، مجھے تو مال نہیں چاہیے۔ دوبارہ پھر جنگ ہوئی، جہاد ہوا، تو وہ صحابی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جس جگہ پہ وہ صحابی اشارہ کرتے تھے اسی جگہ پہ تیر لگا تھا، اس موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے کسی نیک کام کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے وعدے کو پورا کر لیتا ہے۔ ہم نیت ہی نہیں کرتے، وعدہ کیا کرنا، نیت ہی نہیں کرتے، عزم ہی نہیں کرتے، روتے ہی نہیں ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں کہ یا اللہ مجھے قرآن کی دولت دے دے، میں قرآن کو پڑھوں، میں قرآن کو سینے سے لگاؤں، میں قرآن کے مطابق زندگی بناؤں، میں قرآن کو سمجھوں۔ ایک بندے نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا؟ وہ قرآن کے اوپر عمل کیسے کرے گا؟ ایک مسلمان کو قرآن کے پیغام کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ عمل اس وقت ہوتا ہے جب علم ہوتا ہے، جب علم نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس رمضان کے اندر میرے عزیزو عزم کر لیں کہ انشاءاللہ خود بھی قرآن سے تعلق بنائیں گے، اپنی اولاد کا بھی بنائیں گے۔ مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں، یہاں بھی الحمدللہ داخلے جاری ہیں، نیت کر لیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی۔ یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کے لیے بڑا صدقہ جاریہ بنیں گے، اور یہی بچہ باپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ وگرنہ مرنے کے بعد جب قبر میں ڈال کے لوگ آ جاتے ہیں، چند دن افسوس ہوتا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں، کوئی نہیں یاد رکھتا۔ چند دن پہلے کل پرسوں کی بات ہے، ایک بھائی واقعہ سنا رہے تھے، ایک بزرگ خود بخود اولڈ ہاؤس پہنچ گئے جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہاں پہ داخلہ دو۔ بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا یہ ایک میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک فلاں کاروباری ہے، مجھے ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں لیکن مجھے خدمت کے لیے میرے پاس نہیں آتے، میں نے پیسے کیا کرنے ہیں؟ تو میں اس پہ مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں ان کو کبھی بڑی بڑی ڈگریاں نہ دلواتا، میں ان کو یہاں پہ ریڈی پہ کھڑا کر دیتا، میرے پاس تو رہتے، میری خدمت تو کرتے۔ اب میں اس سے تنگ ہو کر گھر چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں کہ مجھے یہاں پہ داخلہ دے دیں۔ باپ اس وقت یہ بات کہتا ہے جب تربیت خود اپنے بچوں کی اس کے خلاف کرتا ہے، خود اپنے پاؤں پہ ضرب لگاتا ہے۔ اگر احساس ہو کہ کون سی تعلیم بتائے گی میرے بچے کو کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، جس کے دل میں باپ کی عظمت نہیں بیٹھی، جس کے دل میں باپ کا احترام اور ادب نہیں اترا، تو کیا خدمت کرے گا باپ کی؟ تو قرآن کی تعلیم والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے کم از کم اپنی اولاد میں ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ دنیا سے چلے گئے، قرآن کی تلاوت بچہ دنیا میں کرے گا اور قبر باپ کی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ قرآن پڑھ کے بخشے گا، قرآن پڑھ کے صالح ثواب کرے گا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 55 سال محتمم رہے، فرماتے ہیں جب میں نے قرآن حفظ کیا تو میرے والد نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تو زندگی اللہ تیری زندگی لمبی کرے گا،
تو عالم بنے گا، تو محدث بنے گا، تو مفسر بنے گا، تو شیخ الحدیث بنے گا، لوگ بڑے بڑے لقب تجھے دیں گے، لیکن یاد رکھنا حافظ قرآن جو تجھے میں نے بنایا ہے، میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور مرنے کے بعد میرے جلدی مجھے بھول نہ جانا، یہ حفظ قرآن میں نے اپنے لیے کروایا ہے، تو مجھے پڑھ کے ضرور قرآن بھیجا کرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے زندگی میں، 30 سال کے عرصے میں کبھی ناغہ نہیں ہوا کہ ارزانہ 2 پارے پڑھ کے میں اپنے باپ کو بھیجتا ہوں، ایک قرآن کی تلاوت ویسے کرتا ہوں اوپر دیکھ کے، اور ایک نفلوں میں ایک پارہ پڑھتا ہوں اور اپنے باپ کو بھیجتا ہوں۔ کس قدر ثواب کی سپلائی جا رہی ہے، کس قدر قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے، کس قدر اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، کیسا عظیم صدقہ جاریہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن نیک اولاد اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کا جو صدقہ جاریہ وہ بند نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اولاد کو بڑی بڑی ڈگریاں دلوائیں، لیکن باپ فوت ہوا، اولاد جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اسے دعائیں نہیں آتی جنازہ پڑھنے کی، باپ تو فوت ہو گیا۔ اب باپ نے اولاد کو سکھایا ہی نہیں، مسجد میں برائے نام بھیجا، ناظرہ پڑھنے بچے یہاں پہ جو آتے ہیں قاری صاحب کو گھر بھیج بھیج کے بچے بلانے پڑتے ہیں، اتنی منت سماجت ہو رہی ہے، والدین سے الگ ملاقات ہو رہی ہے، بچوں سے الگ ملاقات ہو رہی ہے، گھر سے بچے بھیج کے بچے کو بلایا جا رہا ہے کہ خدا را اپنے بچے کو قرآن کے لیے بھیج دو، اور اسکول کے لیے پورے گھر میں صبح شور ہوتا ہے، اٹھو تیاری کرو، بھاگو دوڑو نکلو اسکول۔ دل میں جس کی اہمیت، اس کے لیے محنت، اس پہ خرچ، اس کے لیے کوشش، سب کچھ ہو رہا ہے، قرآن کے لیے یہ دل میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا مسلمان کے؟ قرآن کو اتنا پیچھے کیوں کر دیا ہے؟ تو قیامت کے دن پھر اللہ کے نبی اس قوم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں یوں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے رب یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی شکایت کریں گے اس قوم کی جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا رب کی بارگاہ میں۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی اولاد میں ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے، نیت کر لیں انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ مجھے نصیب فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔